لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر، وقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ہماری آج کی یہ تقریر شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مناسبت سے تیسری تقریر ہے. تو بعض مومنین مجھے ایسے نظر آ رہے جو اس سے پہلے کی دو تقاریر میں نہیں تھے، تو ہو سکتا ہے کہ شروع کی کچھ باتیں ان کو سمجھنے میں پریشانی ہو، لیکن میں بہت جلدی 2 دن سے میں شہزادی کونین کے مختلف نام اور القاب پہ گفتگو کر رہا تھا، اور آج جو 2 سب سے زیادہ مشہور نام یا لقب ہیں ان کا بیان کیا جائے گا. لیکن کل رات کی مجلس یا کل رات کی تقریر اور اسپیچ جہاں اختتام کو پہنچی تھی، پہلے ذرا سا بات کو وہاں سے آگے بڑھایا جائے. اور میں شروع تقریر میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے آج میں کمپلیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ آج ولادت کی رات ہے. ولادت سیدہ کا اپنا جو واقعہ ہے وہ اتنا اہم ہے، اور اس میں ایسے کچھ میسیجز ہیں کہ آج کی رات تو میں اسی جانب جاؤں گا. لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی بات جو کل رات گزر گئی اس سے بات کو کنیکٹ کرتے ہوئے کہ خدیجہ طاہرہ اللہ کے رسول کی وہ بیوی کہ جو رسول ساری کائنات کو سکون پہنچانے والا ہے، اس رسول کو سکون پہنچانے والی کا نام ہے خدیجہ طاہرہ. اور جیسا کہ میں نے یہ جملہ بھی عرض کیا تھا کہ رسول خدا نے کئی شادیاں کی، ایک وقت میں 11 بیویاں بھی تھیں، لیکن خدیجہ طاہرہ اللہ کے رسول کی وہ شریک حیات یا بیوی ہیں کہ جب تک خدیجہ طاہرہ زندہ رہیں اللہ کے رسول نے کسی اور سے شادی نہیں کی. خدیجہ طاہرہ تنہا پیغمبر کے ساتھ زندگی میں شریک ہیں. مگر 3 جملے حق خدیجہ کے لیے کافی نہیں ہیں، تو ابھی آج کے بعد مزید ہماری 5 تقاریر ہیں، جن میں سے ایک تقریر پوری کی پوری تمام مومنین اور مومنات کی ماں جناب خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے ہوگی. اتنا بیان میں نے صرف ایک جملے کے لیے کیا کہ اللہ کے رسول نے وہ فارمولہ جو کل آپ نے سنا، ازواج رسول یہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی ہم پیغمبر کو خوش کرنا چاہتے تھے تو پیغمبر کے سامنے ذکر خدیجہ چھیڑ دیتے تھے. روایت کل پوری میں پڑھ چکا ہوں، اور پیغمبر ذکر خدیجہ کرتے ہوئے ایک جملہ ہمیشہ ریپیٹ کیا کرتے تھے کہ جس نے میرے ساتھ کوئی مدد کی، کوئی ہیلپ کی، کوئی کوآپریشن کیا، کوئی تعاون کیا، جتنا اس نے کوئی تعاون کیا اس سے زیادہ اس کو واپس کر دیا گیا. لیکن خدیجہ کے احسانات ایسے اور اتنے ہیں کہ میں حق خدیجہ ادا نہ کر سکا.
یہ پیغمبر کا جملہ جس کی مزید تفصیل بعد میں آئے گی، اسی جملے کو آگے بڑھائیے تو 7 ہجرہ ہمارے سامنے آتی، جب اللہ کے رسول شہزادی کونین کو اس طرح سے بلایا کہ مولائے کائنات سے یہ کہا کہ جب میری بیٹی میرے پاس آئے تو ساتھ میں اونٹ کی کھال یا وہ چمڑا جو اسکن اس کا بھی ایک پیس لے کے آنا۔ پہلے زمانے میں جب یہ پیپر نہیں تھا تو ڈاکومنٹس لکھے جاتے تھے عموماً جانور کی اسکن یا کھال پر، کا وہ بھی لے کے آنا۔ اور شہزادی جب باپ کی خدمت میں آئی تو پیغمبر نے مولا کو حکم دے کے تحریر لکھوائی اور یہ کہہ کے فاطمہ کے حوالے کی کہ تیری ماں خدیجہ کے احسانات تو اتنے زیادہ کہ خدیجہ کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایک قرضہ میرے اوپر خدیجہ کا ایسا باقی ہے جو مرنے سے پہلے مجھے ادا کرنا۔ اب یہ شہزادی کی زندگی کا جب کبھی بیان کیا جاتا تو شوہر اور بیوی کا رشتہ، شوہر اور بیوی کی ذمہ داریاں، یہ سب باتیں آتی۔ ان میں ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ مہر، شادی کے موقع پہ عورت کا حق بنتا ہے کہ وہ مہر مانگے اور شوہر پر واجب ہے اس مہر کو ادا کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بیوی اپنی خوشی سے اس کو معاف کر دے، اور وہ بھی ایک الگ بات ہے کہ بیوی معاف بھی کر دے تب بھی شوہر اس کی ادائیگی کرے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور ابھی تو 5 مجالس یا 5 تقاریر باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس پر بعد میں بات کی جائے، آج کی رات اس کے لیے مناسب نہیں۔ کہا خدیجہ کا مہر، باقی خدیجہ طاہرہ کی جتنی خدمات یا احسانات ہیں اس کا تعلق اسلام سے، مگر خاص مہر شوہر اور بیوی کے رشتے کے حوالے سے شوہر کی ایک ذمہ داری۔ تو اللہ کے رسول اور مہر کے اسی جو واقعے کو میں پڑھ رہا ہوں، اسی میں ایک فقہی مسئلہ بھی آ رہا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا اور بیوی مر گئی تو اب یہ مہر کس کو دیا جائے گا؟ وارثوں کو۔ وہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خدیجہ کا حق مہر میرے اوپر باقی تھا، چنانچہ آج یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، خیبر کی فتح کے ساتھ ساتھ آج مجھے فدق ملا ہے، یہ میں تیری ماں خدیجہ طاہرہ کے حق مہر کے طور پر اس لیے تجھے دے رہا ہوں کہ اس وقت تو خدیجہ کی وارث ہے۔ فضائل اور منصب کے حوالے سے کے علاوہ بھی فضائل میں بھی وارث ہیں، لیکن خونی رشتے کے حوالے سے بھی جو اسلام کہتا ہے کہ ماں مر جائے تو اس کی وارث اس کی اولاد ہے، یہ میں فدق خدیجہ کے مہر کے طور پر تجھے عطا کر رہا ہوں۔ اور خالی فدق نہیں، روایت یہ ہے کہ اس کے ساتھ خمس بھی، یہ حق مہر ہے خدیجہ کا جو تجھے دیا جا رہا، اور یہ خاص تیرے لیے ہے اور تیری اولاد۔ اب ماں کی میراث بیٹی کو ملی اور بیٹی مر گئی تو بیٹی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اولاد کو ملے گا، تو یہ خاص وہ حق ہے جو مہر خدیجہ میں دیا گیا، فدق اور خمس، یہ 2 چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا۔ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، آج کی رات شب ولادت ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 2 چیزیں ایک ساتھ خدیجہ طاہرہ کے حق مہر میں زہرا کو دی گئی، مولائے کائنات کو کاتب بنوا کر چمڑے کی اور وہ جانور کی کھال پہ یہ تحریر پیغمبر نے لکھ کے دی۔ اور اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کامن سینس کے خلاف کہ 2 چیزیں ایک ساتھ دی جائیں، ایک چیز کو چھیننے والے پہ لعنت کی جائے، دوسری چیز کو چھیننے والے کی تعریف کی جائے۔ تو جس طرح سے فدق کو غصب کرنے والا قابل لعنت ہے، قابل لعنت ہے، قابل لعنت ہے، اسی طرح سے حق زہرا خمس پر قبضہ کرنے والا اور اسے صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے والا وہ بھی رحمت خدا سے تو دور ہے، دعائے زہرا سے تو محروم ہے۔ اس نے اپنی ماں
خدیجہ طاہرہ ہماری ماں، اس نے اپنی ماں کے حق کو ضائع کیا ہے، اپنی ماں کا حق غصب کیا ہے۔ آج کی رات اور کل کا دن یوم مادر اور مدرس ڈے بھی ہے، جس کا بیان اب میں نہیں کر سکتا کیونکہ بہت ساری باتیں کہنا ہے اور مجلس یا تقریر کا وقت محدود ہوتا، تو انشاءاللہ آنے والے کل کو بھی زندہ رہا تو گفتگو آگے بڑھے گی۔ حق مادر بعد میں، لیکن ہر ایک کو پتا کہ ماں باپ کا کتنا عظیم حق ہے، اس میں بھی ماں کا حق۔ تو یہ خمس اور فدق یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ مہر خدیجہ، لیکن جب مہر کی بات آئی تو صرف ایک جملہ کہہ کر باقی بات، اس دوسرا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی انکمپلیٹ بات بھی میں انشاءاللہ آنے والی 4 تقاریر میں سے کسی میں بیان کروں گا۔ یہ خدیجہ کا مہر تھا، اسی طرح فاطمہ زہرا کا جو مہر دیا گیا ہے اس میں بھی یہ روایت ہے کہ ظاہری اعتبار سے 500 درہم دیے گئے، لیکن جب ہارون نے 7ویں امام سے یہ کہا کہ میں وہ حق مہر جو فدق اور اس کے حوالے سے ایک بہت مشہور واقعہ میں یہ سب ادائیگی کرنا چاہتا ہوں، تو امام نے جو زہرا کے حق مہر کو بیان کیا 7ویں امام نے، اس کے اندر یہ ساری دنیا آئی کہ یہ دنیا زہرا، ابھی کوئی شعر پڑھ رہا تھا کہ یہ دنیا جاگیر ابو تراب کی ہے، اس لیے شہزادی اس دنیا میں تشریف لائیں۔ تو یہ ساری دنیا جو علی کی جاگیر ہے، لیکن شادی کے موقع پر یہ فاطمہ کا مہر بنا، یہ بھی اور جنت بھی، یہ دنیا اور جنت یہ دونوں فاطمہ کے مہر میں شامل ہیں، اور ان دونوں میں اسی کو اللہ حصہ لینے دے گا جو فاطمہ کا چاہنے والا ہے۔ بس یہاں پہ ایک روایت پڑھ کر، فاطمہ کا مہر ابھی نامکمل بات ہے، لیکن ماں اور بیٹی کا مہر ہماری اور آپ کی طرح سے ڈالر، پاؤنڈ، کچھ زیورات، کچھ لباس نہیں ہوتا ہے۔ ماں کا مہر فدق و خمس بنا، بیٹی کا مہر یہ دنیا اور جنت بنی، اور جنت کے حوالے سے صرف ایک جملہ، صرف ایک روایت، جملہ نہیں ایک روایت، گرچہ اس روایت کا بہت تفصیلی بیان کئی حدیثوں میں آیا ہے، لیکن آج رات اتنا وقت نہیں، آج کا میرا اصل موضوع کچھ اور، لیکن بہت ہی مختصر اشارے۔ اللہ کے رسول سے جب ابو جہل نے یہ مطالبہ کیا تھا، یہ بات ہو رہی ہے مکے کی زندگی میں اسلام کے یا رسالت کے اعلان کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے، ابو جہل نے ایک بار یہ ایک سوال کیا رسول سے، اور یہ سوال کا اسٹائل بتا رہا کہ یہ سوال اس کو کسی نے باہر سے امپورٹ کر کے دیا کہ جا کے یہ ان سے پوچھنا۔ ابو جہل جاہل آدمی، اگرچہ بہت پڑھا لکھا تھا، لیکن جاہلوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا پڑھے لکھے جاہلوں سے ڈر لگتا۔ اب وہ بھی ساری باتیں ایسی ہیں کہ بہت تفصیل چاہتی ہیں، اور آج کی رات کا حق ادا نہیں ہوگا، گرچہ میں شہزادی کونین کے حالات کے دائرے ہی میں ہوں، لیکن جو ولادت کے حوالے سے میرے ذہن میں پیغام آپ تک پہنچانا، اس سے پہلے کہ یہ آخری بات سن لیجئے، یہ براہ راست شہزادی کے حوالے سے بات کہ ابو جہل نے ایک دن پیغمبر اسلام سے ایک سوال کیا نا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں، مجھ سے پہلے جتنے نبی گزر چکے ہیں میں ان سب کا سردار ہوں، تو اگر ایسا تو نوح نبی تھے، ان کا معجزہ دیکھا، ابراہیم نبی تھے، ان کا معجزہ دیکھا، موسیٰ نبی تھے، ان کا معجزہ دیکھا، عیسیٰ نبی تھے، ان کا معجزہ دیکھا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ابو جہل اہل کتاب عیسائی یا یہودی نہیں، چنانچہ وہ نہ نوح کو مانے، نہ ابراہیم کو مانے، نہ موسیٰ کو مانے، نہ عیسیٰ کو۔ کوئی عیسائی یہ سوال کرتا تو سمجھ میں آ رہا، کوئی یہودی یہ سوال کرتا تو سمجھ میں آ رہا۔ ابو جہل کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ باہر سے کسی نے اس کو یہ سوال بھجوایا، اب کس نے بھجوایا ہوگا وہ ایک الگ موضوع ہے، کہا کہ یہ 4 نبی تو ان کا سردار ہے نا، ان کا معجزہ دیکھا۔ بہت مشہور روایت ہے، چنانچہ میں اس کو خالی دلیل کے طور پہ پڑھ رہا ہوں بعد والی روایت کے لیے جو آج کا ایک اہم موضوع۔ پیغمبر نے وہ سارے معجزے دکھائے، مگر جو حضرت ابراہیم کا معجزہ دکھایا کہ مکے کے باہر ڈیزرٹ میں حضرت ابراہیم جیسی آگ روشن ہو۔ ابراہیم کا معجزہ تو یہ تھا کہ ابراہیم آگ میں گئے اور آگ
باغ بن گئی. لیکن معجزہ ابراہیم کو جو رسول خدا نے ریپیٹ کیا، یہ روایت کتنی مشہور ہے، آپ 17 ربیع الاول کو ولادت کی محفل میں بھی سنتے ہیں، 28 صفر کو شہادت یا وفات رسول خدا کی مجلس میں بھی سنتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی تو ابراہیم کا معجزہ جو دکھایا تو ایک گروپ کافروں کا تھا جو آگ میں پھنسا، لیکن آگ باغ نہیں بنی، بلکہ آسمان سے ایک ایسی چادر ان کو نظر آئی جس میں بہت سارے سونے کے تار لٹک رہے تھے، اور آواز آئی کہ اگر اس آگ سے نجات پانا تو اس چادر کو سہارا بناؤ، یہ تمہیں آگ سے نکال کے لے جائے گی. اور ان لوگوں نے آ کے ابو جہل سے کہا کہ ابھی ابھی ہم اس طرح آگ میں پھنسے اور اس چادر کو پکڑ کے یہاں سے نکلے. پیغمبر نے کہا ابو جہل تجھے پتا ہے کہ یہ چادر کس کی تھی؟ یہ میری بیٹی زہرا کی چادر تھی، جس نے اس چادر کو تھام لیا خالی دنیا کی آگ سے نہیں بچے گا، قیامت کے دن بھی میدان قیامت سے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. ایک حدیث ایک یہ جملہ رسول خدا کا ہے جسے میں اکثر موت کی مجلسوں میں بھی پڑھا کرتا ہوں. تو اس دفعہ تو مناسب نہیں ہے، شہزادی کی ولادت کی محفلیں ہیں، لیکن انشاءاللہ جمعرات کو شب جمعہ شہزادی ہی کے حوالے سے کچھ ذکر موت کا ہوگا. تو روایت یہ ہے کہ جو ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے پولیس سے رات، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. شہزادی کائنات کی چادر اتنی بڑی ہوگی کہ اس کا ایک سرا قیامت کے میدان میں ہوگا، دوسرا جنت کے اندر ہوگا. جو قیامت کے دن اس کو تھام لے گا، پولیس سرات سے اس کو گزرنا ہی نہیں ہے، وہ اوپر اوپر سے ہوتا ہوا جنت میں داخل ہوگا. یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اب آئیے، وقت کم ہے ورنہ تو میں 14 معصومین میں سے ہر ایک کی ایک ایک حدیث اسی عنوان پہ پڑھتا، مگر اصل میں آپ کو لے جانا ہے اس کے بعد والی حدیث پر. تو آپ پہلے معصوم کی حدیث آپ نے سنی. پیغمبر نے کہا کہ روز قیامت میری بیٹی فاطمہ خالی اس کی چادر کو تھامنے والے جنت میں جائیں گے. اور آخری معصوم، وقت کم ہے اس لیے ورنہ ہر معصوم کی حدیث ہے، الگ الگ حدیثیں ہیں. تو پہلا معصوم، آخری معصوم. اگر آپ شیخ عباس قمی کی مشہور کتاب مفاتیح الجنان کو اٹھا کے دیکھیں تو بغداد کاظمین کی زیارت اس کے اندر حاجی علی بغدادی کا ایک واقعہ لکھا، جنہوں نے زیارت کرتے ہوئے یا زیارت کے لیے جاتے ہوئے، یہ حاجی علی بغدادی بغداد میں رہتے ہیں، ہر شب جمعہ کاظمین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. راستے میں ان کی زمانے کے امام سے اس طرح ملاقات ہوئی کہ اس وقت ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ امام ہے، وہ بعد میں پتا چلا. واقعہ اتنا لمبا کہ خالی وہ واقعہ پڑھوں، صرف وہ واقعہ تو 45 منٹ خالی اس واقعے میں صرف ہو جاتے ہیں، اتنا وقت نہیں. تو اس واقعے کے اندر حاجی علی بغدادی نے اتنا تو اندازہ کر لیا کہ کوئی بہت بڑا عالم میرے ساتھ سفر میں شریک. تو چند سوال کیے جن میں خمس کے بارے میں بھی تھا کہ میں پچھلے مہینے نجف گیا تھا اور وہاں مجتہدین کو یہ خمس دے کے آیا ہوں، لیکن جیسا کہ آپ نے آج دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ خمس کو مانتے ہیں، سیٹسفائیڈ نہیں ہے خمس استعمال کیسے ہو رہا، مرجے کو دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. دل میں خیال آتا ہے کہ ہم یہ خمس اپنی مرضی سے کیوں خرچ نہ کریں. ٹھیک ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں خرچ کریں گے، ہم اپنا مکان نہیں بنائیں گے، ہم اپنی گاڑی نہیں خریدیں گے، اچھے کام میں خرچ کریں گے. مسجد، امام باڑہ، یتیم خانہ وہی خرچ کریں گے جہاں مرجے خرچ کرتا. تو آخر ہم اپنے ہاتھ سے کیوں خرچ نہ کریں. یہ بہرحال ایک ایسا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہے تو بہت ہی اہم، لیکن آج رات کے لیے یہ موضوع میرے موضوع میں نہیں آ رہا. حاجی علی بغدادی نے پوچھ لیا کہ اے عالم، میں وہاں پہ خمس دے کے آیا مرجے کو، اب دل مطمئن نہیں ہو رہا. کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا، اور جس کو دیا وہ میرا نائب ہے، اسی کو دینا. ابھی بھی حاجی علی نہ سمجھے کہ مجتہد کو اپنا نائب کہنے والا کون. وہ تو آخر میں پتا چلا. پورا واقعہ گجراتی کتابوں میں بھی ہے اور اردو، فارسی، عربی، بلکہ مفاتیح کا پورا ترجمہ انگلش میں بھی قم سے انصاریان پبلیکیشنز نے چھاپ دیا. تو پورا واقعہ بہت مشہور. اس میں
خمس کی بات تو اس لیے آ گئی کہ ماں کا حق خدیجہ طاہرہ کا حق ہے خمس. خدیجہ طاہرہ کے احسان کو باقی امت نے بھلا دیا. کیا مومن بھی بھلا دے گا؟ کیا مومنہ بھی فراموش کر دے گی؟ یہ تو ایک بات تھی. اور اسی میں یہ اس میں ایک سوال حاجی علی بغدادی نے آخری معصوم سے، جن کے بارے میں بعد میں پتا چلا کہ یہ امام، ایک سوال یہ بھی کر لیا کہ ہمارے یہاں کے علماء ایک روایت پڑھتے ہیں کہ شہزادی کونین قیامت کے دن گناہگار شیعوں کی بخشش و شفاعت کرائیں گی اور انہیں جنت میں داخل کریں گی. امان 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 لزوار الحسین، یہ کہہ کر جو میرے بیٹے کی زیارت کو جاتا ہے میں اس کو امان دیتی. یہ روایت صحیح ہے کہ صحیح نہیں؟ زمانے کے امام نے کہا بالکل صحیح روایت ہے. روز قیامت حق شفاعت تو میری بیٹی میری دادی کے پاس ہوگا، کیونکہ رسول نے یہ کہا کہ فاطمہ کے مہر میں حق شفاعت بھی دیا جا رہا، یہ بھی مہر فاطمہ کا حصہ. اچھا ابھی بھی حاجی علی کا ذہن نہیں گیا کہ جو آپ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میری دادی، یہ بعد میں یہ 3 4 5 کلو جمع کر کے ان کو پتا چلا کہ یہ امام تھے. تو آخری امام بھی کہہ رہا گناہگاروں کو شہزادی شفاعت کروائیں گی، اور پہلا معصوم بھی یہ کہہ رہا جس نے چادر زہرا یا چادر تطہیر کا سہارا لیا وہ جنت میں جائے گا. لیکن اب آئیے کہ خود شہزادی کیا کہہ رہی. وہ باپ نے حدیث ارشاد فرمائی، وہ پوتے نے حدیث بیان کی، خود شہزادی کیا کہہ رہی. اب شہزادی کا بیان سن لیجیے. شہر مدینہ آج تقریباً ہر جملے کے یا ہر نکتے کے بعد مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے جو بعد میں آئے گا. اب تک 2 باتیں میں کہہ چکا ہوں، تیسرا بھی سن لیجیے. شہزادی کونین کی سب سے بڑی فضیلت، ذہن نہیں جاتے ہیں اس طرف، وہ شہزادی کا علم ہے. علم کے نام سے مولا فوراً ذہن میں آئیں گے منبر سلونی، باب مدینۃ العلم. شہزادی کا نام لے تو حجاب ذہن میں آتا ہے، صبر ذہن میں آتا ہے، شکر ذہن میں آتا ہے، باپ کی خدمت ذہن میں آتی ہے، اسلام کے لیے قربانیاں. مگر شہزادی کی سب سے بڑی خصوصیت شہزادی کا علم. وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ وہ بھی کوشش کروں گا کہ باقی 5 مجالس میں سے کسی ایک میں وہ بیان آ جائے. کیونکہ علم سیدہ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ کہ آج بھی بہت سارے مومنین اور مومنات کو یہ نہیں پتا کہ احتیاط واجب کا مطلب کیا ہوتا. خیر یہ بعد میں آئے گی بات. تو علم سیدہ کی وجہ سے مدینے کی اکثر عورتیں، بلکہ ساری عورتیں اپنے مسئلے پوچھنے شہزادی کے پاس جاتی. بلکہ بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ جہاں کے مرد بھی اپنے مسئلے اپنے گھر کی عورتوں کے ذریعے شہزادی سے پوچھواتے ہیں. کیونکہ اللہ کا رسول کبھی مدینے میں ہے، کبھی مدینے سے باہر گئے ہوئے، مولا کبھی مدینے میں ہے، کبھی باہر گئے ہوئے. پیغمبر کی زندگی میں تقریباً 80 غزوے اور سریے ہوئے. پیغمبر کو کبھی جنگوں کے لیے باہر جانا، کبھی اور مقاصد کے لیے. فاطمہ ہر وقت شہر مدینہ میں موجود ہے. تو بہت سے مرد بھی اب یہ علم سیدہ نہ صرف یہ کہ اہم ترین خصوصیت، بلکہ شہزادی ایک طرح سے اپنے گھر میں مدرسہ قائم کر کے یہ علم پھیلا رہی. ایک مومنہ آئی اور آنے کے بعد کہا کہ ایک مومنہ کا واقعہ کل آپ نے سنا سونے اور زیورات کی زکوٰۃ کا. وہ ایک واقعہ یہ سارے واقعات جمع کریں تو بغیر کسی لمبی گفتگو کے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ شہزادی اپنے گھر میں بیٹھ کر کس طرح سے اللہ کے دین اور شریعت کو پھیلا رہی. آئی اور آنے کے بعد کہا کہ شہزادی ایک سوال لے کے آپ کے پاس آئی، لیکن یہ سوال میرا نہیں، میرے تو ذہن میں بھی نہیں آیا. میرے شوہر کے ذہن میں ایک سوال آیا، اس نے مجھے بھجوایا. اور پھر وہی بات جو میں نے کل زکوٰۃ کے مسئلے میں کہی تھی کہ ابھی اسلام نیا آیا، بہت ساری چیزیں جو آج بہت واضح ہیں، 2 + 2 = 4، اس وقت اتنی واضح نہیں تھی. کہا کہ میرے شوہر نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھجوایا کہ وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم آپ کے خاندان سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں. شہزادی
کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ ہمارے ذہن میں تو کبھی سوال آتا ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ غور کرو کہ کیا تم اہل بیت کے شیعہ ہو کہ نہیں، ہم تو اس کا سر پھاڑ دیں گے۔ تم ہو کون ہماری شیعت کو چیلنج کرنے والے؟ مگر خود شہزادی کا جواب سنی۔ اب یہاں جواب کے دو اسٹائل ہو سکتے ہیں۔ پہلا اگر اسٹائل ہو تو اس روایت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ایک عقیدت میں، ایک فضیلت میں، شہزادی کے حالات میں یہ روایت سن لیں گے۔ لیکن جو دوسرا اسٹائل شہزادی نے اختیار کیا، اب یہ روایت ہماری بن گئی۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ مومنہ نے کہا میرا شوہر یہ پوچھوا رہا ہے کہ کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ شہزادی کہہ دیتی ہاں تم ہو، کہہ دیتی نہیں تم نہیں، ہاں کہتی کہ نہ، یس یا نو۔ یہ واقعہ خالی اس آدمی کا بنتا، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ نہیں، شہزادی نے دوسرا جواب دیا، ایک اصول، ایک کرائیٹیریا، ایک معیار بتا دیا۔ کہا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اگر اس میں 4 باتیں ہیں تو وہ ہمارا شیعہ، اور اگر ایک بھی کمی ہے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ 4 باتیں، ہم سے اور ہمارے گھرانے سے دل سے محبت کرے، ہمارے دشمنوں سے دل سے بیزاری اور نفرت اختیار کرے۔ تیسری بات، جس بات کا ہم نے حکم دیا ہے سب پر عمل کرے، اور جس چیز سے ہم نے روکا ہے وہ ان تمام چیزوں سے رک جائے۔ چاہے جس چیز کا حکم دیا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ خمس ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ تقلید ہو۔ آج کل ایک اخباریت کے نام سے بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوا، گرچہ بیچارے صحیح اخباری علماء پہ بھی ایک تہمت لگائی گئی، وہ پھر بات کی چیز ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ تو میں ضرور آؤں گا، اس لیے کہ جہاں مجلس پڑھتا ہوں اس آج کے زمانے کی وجہ سے 2-4 جملے کہنا پڑتے ہیں۔ جس چیز کا ہم نے حکم دیا اور جس چیز سے ہم نے روکا، بے حجابی سے روکا، غیبت سے روکا ہے، رزق حرام سے روکا ہے، والدین کی نافرمانی سے روکا ہے، گانا بجانے سے روکا ہے، ڈسکو اور ڈانس سے روکا ہے، مس گیدرنگ، جس چیز سے ہم نے روکا، یہ اپنے شوہر کو جا کے جواب دے دو۔ اب شہزادی خاص اس آدمی کے لیے یس یا نو نہیں کہا، ایک فارمولہ، ایک معیار، ایک اصول، ایک کرائیٹیریا بتا دیا۔ اب یہ روایت ہمارے لیے بھی ہوگی، کیونکہ شہزادی نے کہا جو بھی یہ 4 باتوں پہ پورا اترے، چاہے وہ 4 ہجری کے مدینے کا رہنے والا مسلمان ہو یا 1433 ہجری کے اٹلانٹا میں رہنے والا مومن، جس میں بھی یہ 4 باتیں پائی جائیں۔ عورت جو مسئلہ پوچھنے آئی تھی اس کا اپنا سوال بھی نہیں تھا، چنانچہ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی، جو شہزادی نے بتایا یاد کیا، جا کے شوہر کو بتا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ رہی اور کہتی ہے کہ شہزادی جب میں نے اپنے شوہر کو آپ کا جواب بتایا تو وہ رونے لگا، مخلص تھا، سنسیئر تھا، وفادار تھا، ہماری طرح کا کوئی ہوتا وہ بگڑ جاتا۔ کہا تھا کہ یہ کیا شہزادی نے کہہ دیا؟ اب آج کل شہزادی ہم سے نہیں کہتی ہیں، علماء کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا اس مولوی نے بک دیا؟ ہم اور شیعہ نہیں ہے، کیسے ہو سکتا؟ ہم نماز قضا کریں تب بھی شیعہ، ہم رزق حرام کھائیں تب بھی شیعہ، ہماری عورت بے حجاب گھومے تب بھی شیعہ، ہم گانے بجانے کے بغیر ایک دن نہ رہ سکے تب بھی شیعہ۔ مولوی کو حق کیا بولنے کا؟ وہی شیعہ نہیں ہے، وہی نہیں، ہم اسی کو نہیں مانتے۔ لیکن مخلص تھا، سنسیئر تھا، وفادار تھا، رونے لگا۔ بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے دوبارہ بھجوایا ہے صرف ایک سوال اور دے کر، شہزادی سے اتنا پوچھ لینا کہ یہ جو آپ نے 4 باتیں بتائیں ان میں سے پہلی 2 باتوں پہ تو ہم پورا اترتے ہیں، آپ کے پورے گھرانے سے محبت، اتنی محبت کہ آپ کے نام پہ اپنی اولاد قربان کر دے، آپ کے دشمنوں سے انتہائی نفرت و بیزاری۔ مگر تیسری اور چوتھی بات اس میں کہیں ہم سے غلطی اور خطا ہو جاتی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں، اور اگر شیعہ نہیں ہیں تو ہم اس کا مطلب جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ رسول نے کہا یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون، نجات تو صرف تمہارے شیعوں کو ملے گی۔ تب شہزادی کا جواب سنی، یہ اس کو ملائیے ان روایتوں سے کہ حق شفاعت فاطمہ کا مہر
اللہ کے رسول نے ابو جہل کو مکے میں یہ بتایا کہ نجات ملے گی چادر زہرا کو تھامنے سے. حاجی علی بغدادی کو کاظمین کے راستے میں زمانے کے امام نے بتایا ہماری دادی لوگوں کی بخشش کروائیں گی. وہ ساری روایتیں. لیکن خود شہزادی کیا فرماتی ہیں؟ کہا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا, نہیں کہہ دینا کہ نہیں وہ بھی جنت میں آئے گا, لیکن ایک فرق کے ساتھ, ہمارا شیعہ جیسے ہی قیامت میں پہنچے گا ویسے ہی جنت میں آ جائے گا, جس میں وہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں. 4 باتیں, 4 باتوں والا شیعہ. اور 4 میں سے کوئی ایک بات کم ہو, اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, پتہ نہیں صحیح لفظ ہے کہ نہیں. ایک ہوتا ہے پورا شیعہ, ایک ہوتا ہے ڈائٹ شیعہ. جیسے ڈائٹ کوک ہوتی ہے, اس میں سے وہ شوگر نکال لی گئی ہے, تو اب وہ کہ بہرحال کہلاتی تو وہ بھی کوک ہے, لیکن بہرحال بہت مجبوری میں اس پہ گزارا کرنا پڑتا ہے, ورنہ اس کے پینے میں مزہ ہی نہیں آتا. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ 4 میں سے ایک بات بھی نکال لی گئی. وہ شیعہ تو رہا لیکن وہ ڈائٹ شیعہ بن گیا. تو ڈائٹ شیعہ کا کیا مسئلہ؟ شہزادی فرماتی کہ 4 میں سے اگر ایک بات بھی کم, بہت سارے بڑے مخلص مومن ہیں, لیکن اللہ معلوم کیا ان کا پرابلم ہے کہ ان کے گھر میں کبھی کوئی عورت حجاب نہیں کرے. بہت ہی مخلص مومن ہے, لیکن خدا معلوم کیا بات ہے کبھی چہرے پہ داڑھی نظر نہیں آئی. تو اب یہ کہ شہزادی نے فرمایا ایک بات بھی کم تو وہ بھی جنت میں آئے گا, لیکن پہلے اپنے گناہ کی سزا برداشت کرے گا. اور یاد رکھو پوری سزا برداشت نہیں کرے گا, کیونکہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی, جنت میں نہیں داخل ہوں گی. کہوں گی خدا بندہ جب تک کہ میرے اور میری اولاد کا ایک ایک چاہنے والا جنت میں نہیں آتا میں جنت میں نہیں جاؤں گی. باقی شیعہ جاتے رہیں گے. شہزادی انتظار کر رہی ہیں اس مومنہ کا جو اپنی بے حجابی کی وجہ سے کچھ عذاب خدا کو برداشت کر رہی ہے. پورا عذاب نہیں مل پائے گا. پروردگار کیسے یہ برداشت کرے کہ فاطمہ جیسی افضل مخلوق جنت کے دروازے پہ کھڑی ہے, جنت میں انٹر نہیں ہو رہی. شہزادی کی وجہ سے یہ گناہگار مومنہ آخر میں جنت میں آئے گی. شہزادی انتظار کر رہی ہیں اس بے نمازی محب کا کہ جو نماز قضا کرتا رہا تھا. شہزادی فرماتی ہے تو میری اولاد کا چاہنے والا, جب تک کہ یہ نہیں آئے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گی. مجھے نہیں معلوم یوم مادر یا مدرس ڈے میں اٹلانٹا کی ماؤں کی کیا حالت ہے, لیکن انڈیا اور پاکستان میں آج بھی آپ کو کتنی ہی مائیں ملیں گی وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی جب تک کہ ان کی اولاد گھر واپس نہ آ جائے. اولاد دیر سے آ رہی ہے, دوستوں میں بیٹھی ہوئی ہے, گپ شپ کر رہی ہے, جوا کھیلا جا رہا ہے, تاش میں مزہ آ رہا ہے, گانے سنے جا رہے ہیں, فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. ماں سے اس نے کچھ نہیں کہا, لیکن ماں انتظار کر رہی ہے بیٹا آئے, پہلے وہ کھانا کھائے, اس کا پیٹ بھر جائے, پھر ماں کو کچھ کھاتے ہوئے اچھا لگتا ہے. ماں ایک ایسی اللہ کی کریچر یا مخلوق ہے کہ دوسرے تو سمجھ ہی نہ سکتے. یہ تو حسنین کی ماں ہے, یہ تو ساری امت کی ماں ہے, یہ تو ائمہ طاہرین کی ماں ہے. کہا میں جنت میں نہیں جاؤں گی وہ میرے مہر میں ملی ہے, جنت میں نہیں جاؤں گی وہ میری جاگیر ہے, جب تک کہ آخری ہمارا چاہنے والا جنت میں نہ آ جائے. شہزادی نے بات کو مکمل کر کے ایک طرف ہمیں خوشخبری بھی سنائی, دوسری جانب ہمیں ایک پیغام بھی دیا. خوشخبری یہ سنائی کہ کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہو میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گی, مگر پیغام یہ دیا کہ تم کیسے چاہنے والے ہو کہ یہ برداشت کر رہے ہو کہ تمہاری ماں, تمہاری نہیں حسنین کی ماں, ائمہ طاہرین کی ماں جنت کے دروازے پہ تمہارا انتظار کر رہی ہے, تمہاری وجہ سے جنت میں نہیں جا رہی. تم سے ایک چادر نہیں پہنی جا رہی, تم سے ایک داڑھی نہیں رکھی جا رہی, تم سے $100 میں $20 خمس نہیں دیا جا رہا, تم سے نماز کے لیے صبح اٹھا نہیں جا رہا. اگر اتنی بات ہوتی تو پھر بھی برداشت, مگر سوچو تمہارے اس عمل کے نتیجے میں وہ فاطمہ زہرا جنت کے دروازے پہ کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے. فرماتی ہے 70 سال میں جنت کے دروازے پہ کھڑی رہوں گی, جب میرا آخری چاہنے والا آئے گا تب میں جنت میں جاؤں گی. محبت, مودت, ولایت, فاطمہ کے گھرانے سے عقیدت, اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی, اب یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہرحال خطابت والا جملہ, آدمی چاہے
خود اس کا دل نہ چاہے واجبات کی پابندی کا، مگر فاطمہ کی خاطر اب واجبات پر عمل کرے، فاطمہ کی خاطر اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ ہماری وجہ سے حسنین کی ماں کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ 70 سال جنت کے دروازے پر اس لیے زہرا کھڑی ہے کہ ہماری بیٹی سے اپنا اسکارف نہیں سنبھل رہا، ہمارے بچے سے گانا نہیں چھوٹ رہا، تو شہزادی جنت کی مالک ہے، شہزادی حق مہر میں جنت ملی ہے، شہزادی شفاعت رسول کا حق ہے جو رسول نے فاطمہ کو منتقل کر دیا، مگر ان کا چاہنے والا ذرا غور تو کرے۔ اس کی وجہ سے اگر زہرا کو اذیت ہو، صرف ایک جملہ کہتا ہوں پھر آج رات کے موضوع پہ آ جاتا ہوں، اور اگر آج رات کی تقریر آپ کو لمبی لگے تو مولانا محترم گواہ کہ کل جب میں مجلس پڑھ کے اترا تو کتنے نوجوانوں نے کمپلین کی کہ مولانا 2 دن سے آپ بہت مختصر مجلس پڑھ رہے ہیں۔ دونوں دن میں نے گھنٹے سے 5 منٹ اوپر پڑھا، لیکن انہوں نے کہا بہت مختصر مجلس ہے، ابھی تو ہم کچھ سن بھی نہیں پاتے کہ آپ کا بیان پورا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آج کی مجلس ذرا سی آپ کو لمبی لگے، ویسے لمبی ہوگی نہیں، لیکن اگر ذرا سی یہ لمبی لگے تو جس طرح کل ان نوجوانوں نے کمپلین کی تھی، اگر آپ کو کل آنا ہے تو کچھ تو خالی آج رات کے لیے آئے، کل آنا ہے تو آپ الٹی کمپلین کیجئے گا، تاکہ پھر میں آپ کے ریفرنس سے کل سے ٹائم پہ مجلس ختم کروں کہ بھائی مومنوں نے مجھ سے کہا ہے۔ تو آئیے اب خلاصہ، میں لیڈیز سے بات ہی نہیں کر رہا، وہ خود ہی اپنی باتیں کر رہی ہیں، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ مجلس لمبی ہے کہ مجلس چھوٹی ہے، جتنی لمبی مجلس وہ اچھا، کچھ اور باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ احمد آباد کے سماچار مل جاتے ہوں گے، کچھ نئی نئی ریسیپیز منتقل ہو جاتی ہوں گی، میں بات آپ سے کر رہا ہوں۔ تو اب خلاصہ یہ کہ زہرا فاطمہ، ایک جملہ بڑا سخت کہہ رہا ہوں، اور اس کو جو میرے الفاظ ہیں اس طرح سے لیجئے گا نہیں، فرق ہے زمین و آسمان کا، لیکن ظاہری اعتبار سے ایک شباہت نظر آ رہی۔ آج تک کسی مومن نے ان کو معاف نہیں کیا جنہوں نے زہرا کو دربار خلافت میں کچھ دیر کھڑا رہنے پہ مجبور کیا۔ رسول اللہ کی بیٹی پہلو شکستہ کے ساتھ یہ امت نے حالت کر دی کہ دربار میں کھڑے رہ کے خطبہ دے رہی ہیں، یہ زحمت آج تک کوئی مومن معاف نہیں کرے گا اس ظالم یزید کو جس کے دربار میں زینب کبریٰ اتنی دیر کھڑی رہے۔ اور اگر وہ خود فاطمہ کو جنت کے دروازے پہ 70 سال کھڑا کرے، وہ زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم جو کرتے ہیں اگر ہم سے یہ غلطی ہو بھی تو جان بوجھ کے نہیں ہے، بھولے میں ہوگی، بے خیالی میں ہوگی، لا علمی میں ہوگی، لیکن بہرحال ذرا سی ایک شباہت تو آ رہی ہے نا۔ اور یاد رکھیے گا جو میری پہلی مجلس کا آخری جملہ تھا، سجاد اور زہرا کے حالات میں مشابہت، جہاں زہرا جاتی ہیں وہاں سجاد جاتے ہیں، یہ پہلی مجلس ہو چکی، اس میں یہ بات آئی تھی۔ یہی مسئلہ زینب کا بھی، جہاں زہرا ہوں گی وہاں بیٹی زینب ہوگی۔ دربار خلافت میں جو شہزادی فاطمہ نے خطبہ دیا اس کی روایت کس نے کی ہے؟ قالا، یعنی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قالت عقیلتنا، یہ روایت ہم تک پہنچی ہے عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ کے ذریعے۔ دربار خلافت میں فاطمہ گئی ہے، زینب 6 سال کی ہے لیکن ماں کے ساتھ گئی ہے۔ تو جنت کے دروازے پہ خالی فاطمہ نہیں کھڑی ہے، زینب بھی ماں کے ساتھ کھڑی ہے کہ جب تک کہ ہمارے گناہگار چاہنے والے نہ آ جائیں۔ اور یہ پیغام کہ فاطمہ دنیا میں بھی تمہارا سہارا ہے اور آخرت میں بھی۔ پہلی تقریر کا وہ واقعہ کہ مفتاح الخیرات، تمام دنیا کی ساری نیکیاں نام فاطمہ سے ملتی۔ وہ جو ایک لاک تھا اور لاک کھل گیا، وہ واقعہ جو میں نے پڑھا تھا اور آپ نے بار بار سنا۔ فاطمہ کے حوالے سے دنیا اور آخرت سب ملتا ہے، لیکن یہ پیغام کب ملا؟ پہلی مرتبہ یہ پیغام ملا تھا نبوت کے اعلان کو 5 سال گزرے، اسلامی کیلنڈر کا 6واں مہینہ آیا، 19 دن گزر گئے، اور یہ آج کی رات آئی 20 جمادی الثانی۔ جمادی الثانی اسلامی کیلنڈر کا 6واں مہینہ، جیسے انگریزی میں جون، 6واں مہینہ، اور اس کی 19 تاریخیں گزر گئیں، اور 20ویں فجر کا وقت قریب آ رہا۔ شہزادی کی ولادت بھی فجر کے موقع پر ہوئی، امام زمانہ کا ظہور بھی فجر کے موقع پہ ہوگا، لیکن
یہ باتیں تو تفصیل بعد میں آئے گی، ابھی یہ واقعہ پڑھ لو۔ اعلان نبوت کو 5 سال گزرے، اسلامی کیلنڈر کا 6واں مہینہ، 19 تاریخیں گزر چکی۔ خدیجہ طاہرہ گھر میں رسول کے ساتھ تو ہیں، لیکن خدیجہ طاہرہ کی وہ کیفیت ہو رہی ہے جو ڈیلیوری کے موقع پر یا بچے کی پیدائش کے موقع پہ ایک ماں کی کیفیت ہوتی۔ خدیجہ طاہرہ کے ہاں اس سے پہلے کئی اولادیں ہو چکی۔ قاسم شہزادی کے سب سے بڑے بھائی، جس کی وجہ سے رسول خدا ابو القاسم کہلاتے، جو آج بھی دعائے توسل ہم پڑھتے ہیں تو رسول کو ابو القاسم کہہ کے یاد کرتے، اور آج بھی مکے کے قبرستان خدیجہ طاہرہ کی قبر کے بالکل برابر جو قبر وہ جناب قاسم کی، وہی قاسم جن کے مرنے پر قریش نے تانا دیا تھا کہ اے رسول تم تو ابتر، اور قرآن نے کہا تم ابتر نہیں ہو، ان شانئک ھو الابتر، وہ ابتر۔ تو بہت مشہور واقعات۔ تو اب خدیجہ طاہرہ، کچھ جملے ایسے ہیں جو معصومین یا شبہ معصومین کی شان کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن بہرحال واقعہ پڑھنے کے لیے اس کو بیان بھی کرنا ہوتا۔ خدیجہ طاہرہ نئی دلہن نہیں ہے، پہلی مرتبہ ان کی ڈیلیوری نہیں ہو رہی۔ ایک تو ویسے ہی خدیجہ کا رتبہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کے یہاں 3 یا 4 اولادیں ہو چکی، وہ سب لڑکے تھے، طیب، طاہر، عبداللہ، قاسم۔ کہا جاتا ہے 4 بیٹے ہوئے، کہا جاتا ہے 3 بیٹے ہوئے، بیٹی اور کوئی نہیں۔ اب محسوس کر رہی ہیں کہ یہ ولادت کا وقت قریب آ رہا۔ ایسے موقع پہ عورتیں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتی تھی پہلے، اور ابھی بھی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں خدیجہ۔ اس سے پہلے جتنی اولادیں ہوں، پورے محلے کی عورتیں اس لیے بھی آ گئیں کہ یہ عورتوں کا آپس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد، اور اس لیے بھی آ گئی کہ خدیجہ کے احسانات جو میں نے کل تفصیل پڑھی تھی۔ مگر یہ تو 19 کا دن جو آج کی تاریخ ختم ہوئی، آج رات کا بیان میں پڑھ رہا ہوں، اس سے ذرا 9 مہینے پہلے جائیے۔ اعلان نبوت کا 4واں سال ہے۔ پیغمبر کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز مختصر مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مگر شہر مکہ میں جماعت نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ کفار مکہ نے نماز پہ پابندی لگائی۔ آج بھی بعض صاحبان ایمان ایسے جملے کہتے ہیں جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے نماز کو بینڈ کر دو، نہیں چاہیے ہمیں نماز۔ نعوذ باللہ، نماز کی حیثیت کیا؟ نماز پڑھنے والا فضائل اہل بیت کا منکر۔ نماز تو خود سب سے بڑی فضیلت اہل بیت ہے۔ جب پوری نماز رک جاتی ہے، جب تک کہ اللہم صلی علی محمد کے بعد آل محمد نہ کہو، فضائل اہل بیت کا سب سے بڑا اعلان نماز ہے، جس اعلان سے آج لوگوں کو روکنے کی کوشش نادانی میں کی جا رہی ہے۔ نادانی، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، نہ کسی کے عقیدے پہ حملہ کرتا ہوں، نادانی۔ تو اب نماز کفار مکہ برداشت نہیں کرتے تھے، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن سورہ علق، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ذرا دیکھو ان کافروں کو، ہمارا بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ اس کو نماز سے روکتے۔ تو اللہ کے رسول خانہ خدا یا اس کے صحن میں نماز نہیں پڑھ سکتے، شہر کے باہر جا کے نماز پڑھتے ہیں، جو پہاڑیاں ہیں مکے کے چاروں طرف، تو پہاڑیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی، اور روزانہ کا یہ طریقہ ہے رسول کا کہ مغرب کی نماز، کیونکہ مکے میں صرف 2 نمازیں واجب تھیں، ایک فجر ایک مغرب، معراج تک معراج میں 5 نمازیں واجب ہوئیں۔ تو اب روزانہ فجر کے وقت تو نماز الگ الگ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ بھی آنے والی۔ مغرب کی نماز 6، 7، 8 جتنے مسلمان ہیں وہ شہر کے باہر پیغمبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پیغمبر سارا دن روزے کے عالم میں ہوتے ہیں۔ ہم سے مہینے کے 30 روزے برداشت نہیں ہو رہے، خصوصاً اگر سمر میں یہ روزے آ جائیں، 16 گھنٹے کا روزہ، 18 گھنٹے کا روزہ۔ عجب، یہ روزہ تو رسول کی شریعت میں گالی مجتہد کو پڑتی۔ انگلینڈ میں آپ جا کے دیکھیے کتنے ای میل آیت اللہ سیستانی کے خلاف صرف اس بات پہ سرکولیٹ ہوئے کہ اس وقت
لندن میں 18 گھنٹے کا روزہ، کہا یہ کیسا نان سینس فتویٰ ہے کہ 18 گھنٹے کا روزہ رکھو، جبکہ ہر ایک کو پتا ہے، جیسے کل میں نے ہندو والا مسئلہ پڑھا، یہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ نہیں، سارے شیعہ مجتہدین کا فتویٰ ہے، کیونکہ یہ قرآن کا، حدیث کا، معصوم کا واضح فرمان۔ 1 مہینے کے روزے اتنے مشکل لگتے ہیں، اللہ کا رسول سارا سال روزہ رکھتا، خالی مدینے میں جا کے نہیں، مکے میں بھی۔ تو روزے کے عالم میں ہے، نماز مغرب پڑھتے ہیں، پھر افطار کرتے ہیں، اس وقت تک عشاء کی نماز واجب نہیں ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول نماز وہاں پڑھتے ہیں، افطار اپنے گھر میں آ کے کرتے ہیں۔ گھر کتنا دور ہے؟ 2 منٹ۔ پیغمبر کے گھر کے فوراً بعد تو پہاڑیاں۔ اب یہ روایت ہے آج کی رات سے 9 مہینے پہلے یا چند مہینے پہلے، تو اللہ کے رسول گھر میں آ کے افطار کرتے ہیں۔ گھر کون سا ہے؟ خدیجہ طاہرہ کا۔ آج اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، آج کی رات مطلب نہیں، اس سے چند مہینے پہلے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، اپنے روٹین کے مطابق خدیجہ کے گھر جانا چاہ رہے ہیں۔ ایک دم جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، آج سے 40 دن تک آپ کو خدیجہ کے گھر جانے سے روک دیا گیا۔ 40 دن اب آپ خدیجہ طاہرہ کے گھر میں نہیں جائیں گے اور خدیجہ طاہرہ کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ پیغمبر نے جیسے ہی حکم خدا سنا، اپنا رخ بدلا، ڈائریکشن چینج کی، اور اس گھر میں آ گئے جہاں پیغمبر کا بچپنا اور جوانی گزری، یعنی حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کا گھر، جہاں پیغمبر شادی تک رہے تھے۔ مگر عمار یاسر کو بلایا اور کہا کہ تم سیدھے جاؤ خدیجہ کے گھر میں اور جا کے یہ پیغام دے دینا کہ خدیجہ دسترخوان یا سفرہ بچھا کے افطار کا سامان رکھ کے میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ پیغام دے دینا کہ آج سے 40 دن تک میرے لیے اللہ نے اس گھر میں آنے پر پابندی لگا دی، آج سے 40 دن تک میں نہیں آؤں گا۔ مگر اے خدیجہ، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ تو روزانہ صبح و شام تمام ملائکہ کے سامنے آسمان پر تمہارا قصیدہ پڑھتا، فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر و مباحت کرتا۔ دیکھیں یہ 2 جملے تو آپ نے بہت سنے۔ شب ہجرت میرا مولا بستر رسول پہ سویا تو آسمان میں اللہ علی کا قصیدہ پڑھ کے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحت کر رہا۔ حدیث قصہ جہاں آسمان پہ اللہ زہرا کا ذکر کر کے فخر و مباحت کر رہا، مگر خدیجہ طاہرہ کے رتبے کو پہچانے۔ رسول کہتے ہیں کہ ایک بار نہیں، روزانہ صبح و شام اللہ آسمان کے فرشتوں کے سامنے تمہارا قصیدہ پڑھتا، تم پہ فخر و مباحت کرتا۔ تو 40 دن کی جو ریسٹرکشن یا بینڈ آیا، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ اور یہ کہہ کے عمار کو ادھر بھیجا، خود فاطمہ بنت اسد کے گھر میں گئے۔ اب خدیجہ طاہرہ نے تو افطار کا سامان تیار کیا، فاطمہ بنت اسد کے گھر میں تو ایسا کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے کہ رسول یہاں نہیں آتے تھے روزانہ، اچانک پہنچ گئے۔ چچی نے دیکھا، اور ایسی چچی جو اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرتی، یہ ولادت، شہزادی کی ولادت کے واقعات پڑھ رہا ہو۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کھڑی ہوئی، پیغمبر نے کہا کہ اے چچی، کوئی آپ انتظام اور اہتمام نہ کیجیے گا، ایک حکم خدا ہے جس کی وجہ سے میں 40 دن یہاں رہوں گا۔ اور یہ کہہ کے علی کے کمرے میں آ گئے۔ اور ایک مرتبہ میرا مولا کہتا کہ رسول نے آج ایک ایسا آرڈر مجھے دیا جو روزانہ کے آرڈر کا بالکل الٹا۔ روزانہ پیغمبر جب خدیجہ کے گھر میں افطار پہ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ اے علی، دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور گھر کا دروازہ کھول دو، اور جو بھی مسلمان نظر آئے اسے دعوت دو کہ وہ میرے ساتھ آ کے افطار میں شریک ہو۔ یہ جو جعفری سینٹر اٹلانٹا میں روزانہ افطار ہوتا ہے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ مومنین کو دعوت دی جاتی ہے، یہ سنت رسول ہے۔ اے علی، دروازے پہ بیٹھ جاؤ، جو بھی گزرنے والا اس کو بلاؤ۔ اب ہمارے یہاں دنیا کے بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں کہا جاتا امام باڑہ ہے تو امام کا، سفرہ ہے تو شہزادی کا، ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہے، جو ہمارا والا ہے صرف وہ آئے گا۔
ہمارے والے کا بھی لفظ الگ الگ. کچھ لوگ کہتے ہیں ہر مومن, کچھ کہتے ہیں نہیں ہمارے خاندان والے, ہماری برادری والے. اللہ کے رسول کی سنت بالکل الگ. آئے علی ایک طرح سے کہنا ڈھونڈ کے لاؤ, جو نظر آئے مسلمان اس کو یہاں بلاؤ. آج جس رات کا واقعہ میں پڑھ رہا ہوں, جس کے 9 مہینے کے بعد شہزادی کی ولادت ہوئی, پیغمبر نے کہا آئے علی دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور اس طرح بیٹھو کہ دروازہ بند کر دو, اور اگر کوئی مجھ سے ملنے بھی آ رہا ہے تو آج میرے پاس نہ آنے دینا, کیونکہ آج میری افطاری کا جو سامان بن رہا وہ میرے غیر کے لیے حرام ہے, وہ دوسروں کے لیے آج جائز نہیں ہے. یہ کہہ کہ میرے مولا کو دروازے پہ بٹھایا. ہاں یقیناً اگر کوئی رسول کی طرح کا اسٹیٹس رکھتا اور ایسی افطاری وہ بنا رہا ہے جیسی رسول کے لیے آئی ہے, وہ یقیناً روک دے دوسروں کو کہ بھئی تم نہیں آنا, یہ خالی ہمارے لیے یا ہمارے گھر والوں کے لیے. لیکن کیا افطاری آئی؟ اب گھر میں تو کوئی کھانے کا سامان تھا ہی نہیں. چنانچہ مولا دروازے پہ بیٹھے, دروازہ بند. آسمان سے جبرائیل و میکائیل ہاتھ میں دسترخوان لے کے نازل ہو رہے, اور ایک بات جبرائیل کے ہاتھ میں ایک ٹرے ہے جس پہ کپڑا پڑا, اور میکائیل کے ہاتھ کے اندر ایک پانی کا ایک کنٹینر جس میں پانی. جبرائیل نے آ کے یہ ٹرے رسول کے سامنے رکھی اور وہ کپڑا ہٹایا تو جنت کے پھل انگور تھے, کھجور تھی, یہ اس کے اندر ہے. اور وہ جو پانی کا کنٹینر تھا اس میں کوثر کی نہر کا پانی لایا گیا. وہ کوثر جو شہزادی کا نام بھی ہے. آیت تو میں نے تلاوت کر دی, اب تک اس آیت تک آنے کا وقت نہیں ملا, اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ تھک رہے ہیں, لیکن میں نہیں تھک رہا ہوں, اور مجلس میری تھکن سے پڑھی جائے گی, آپ کی تھکن سے نہیں. خیر, اب جبرائیل ٹرے سامنے رکھتے ہیں, میکائیل پانی, کوثر کے پانی سے رسول کے ہاتھ دھلائے گئے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا سنت. پھر پیغمبر نے وہ کھجور اور انگور کھائے, اس کے بعد پھر آخر میں دوبارہ ہاتھوں کا دھونا بھی سنت. بلکہ یہاں تک سنت ہے کہ روایت یہ کہ کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھو اور پھر وہ انگلیاں اپنی آنکھوں پہ پھیرو, تو آئی سائٹ کے لیے یہ بہترین عمل میں سے ایک عمل ہے. لیکن خیر, میں ابھی تو اس واقعے کو پورا کروں, اصل واقعہ اس کے بعد آ رہا. تو خلاصہ یہ, میکائیل نے کوثر کے پانی سے ہاتھ شروع میں دھولا, کوثر کے پانی سے ہاتھ آخر میں دھولا. پھر جبرائیل نے ایک ٹاول نکالا, کہا کہ جنت کے سندس کا بنا ہوا تولیہ ہے, اور یہ آج آپ اس سے ہاتھ پوچھیں گے. اور اس کے بعد یہ بات ہو رہی ہے, 40 دن یہ سلسلہ جاری رہا, اور اس کے بعد 40ویں دن رسول سے کہا کہ اب آپ افطار کر لیا ہے, سیدھا آپ جائیے خانہ خدیجہ کے گھر میں. اب وہ پابندی ہٹ گئی. پیغمبر 40 دن اپنی چچی کے گھر میں افطار کرنے کے بعد جنت کا انگور, جنت کے کھجور, شروع میں کوثر کا پانی, آخر میں کوثر کا پانی, ہاتھ تک پہنچنے کے لیے جنت کا ٹاول یا تولیہ خانہ خدیجہ میں گئے. خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ 40 دن گزر گئے تھے, دن کے وقت بھی میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا. روایت کل بھی آپ نے سنی کہ کوئی نہیں ہوتا تھا, اس کی وجہ کیا, اور رات کے وقت تو خیر گھر میں کوئی آتا ہی نہیں. 40 دن گزر گئے, 41ویں رات تھی, دروازے پہ ایک نوکنگ کی آواز آئی. رات کے وقت پہلی بار نوکنگ ہوئی. میں نے بستر پہ لیٹے لیٹے جواب دیا, کون آیا ہے, واپس چلے جا. یہ وہ دروازہ ہے جس پر سوائے محمد کے کسی کو نوک کرنے کی اجازت نہیں. خدیجہ طاہرہ کو دروازہ نہیں کھولنا, وہ بستر پہ لیٹی. دروازے کے پیچھے سے آواز آئی کہ اے خدیجہ, میں محمد ہی ہوں جو تیرے پاس آیا ہوں. بس یہ سن کے گویا بغیر چاند کی عید ہو گئی. خدیجہ طاہرہ دوڑ کے بستر سے دروازے کی جانب گئی, دروازہ کھولا, رسول کمرے میں داخل ہوئے. کہا خدیجہ آج پروردگار نے وہ پابندی ہٹا لی ہے. اور اس کے بعد خدیجہ طاہرہ کہتی ہے کہ آج رات پیغمبر میرے ساتھ رہے, اور اسی رات میں جو پیغمبر میرے ساتھ رہے. بہت احتیاط سے آگے بڑھنا, روایت میں کھلے کھلے لفظ ہیں لیکن میں نہیں پڑھ سکتا, کہ آج رات جو پیغمبر میرے ساتھ رہے, اس کے نتیجے میں نے رات کے اختتام میں ہی یہ محسوس کیا کہ میرے شکم میں, میرے پیٹ میں کوئی بچہ آ چکا ہے, جو آگے چل کر اس طرح سے ماں سے بات کر رہا تھا کہ کل والی محدثہ والی حدیث آپ کے سامنے آئی. یہ بات ہو گئی چند مہینے پہلے کی.
اب خدیجہ طاہرہ اس رات کے نتیجے میں، اب یہاں رک کے ایک بات میں کروں، فاطمہ دنیا میں آنے والی ہے۔ ہمارے یہاں خواتین شہزادی کا جو سفرہ تیار کرتی ہیں بڑی احتیاط کرتی ہیں، نجاست سے بچتی ہیں، نہا دھو کے آتی ہیں، بعض جگہوں پہ وضو کر کے شہزادی کے نام پہ کھانا بنایا جاتا۔ یہ شہزادی کی ولادت کا اللہ ایک اہتمام کر رہا، دنیا کی غذا کا کوئی لقمہ رسول کے پیٹ میں نہ ہو، حلال اور پاک غذا بھی نہیں، صرف جنت کی غذا ملے گی، جنت کا پانی پیغمبر استعمال کریں گے، کپڑا بھی کوئی دنیا کا ٹچ نہ ہونے پائے۔ فاطمہ دنیا میں آنے والی ہے، طہارت، کون فاطمہ؟ جو مرکزی آیہ تطہیر ہے، جن کی وجہ سے تطہیر نازل ہو رہی ہے، طہارت کا پورا انتظام کر کے رسول کو خدیجہ کے پاس بھیجا گیا۔ یہاں پر ایک حدیث، پیغمبر کی غذا تو ہمیشہ ہی سے حلال اور پاکیزہ تھی، مگر فاطمہ کی وجہ سے دنیا کی غذا ہونا ہی نہیں چاہیے، جو جنت سے آسمان کا تحفہ بن کے آ رہا، اس کا انتظام بھی سارا جنت میں کیا جائے گا۔ مگر ایک حدیث، جب حرام کا کوئی لقمہ ایک بار انسان کے پیٹ میں جاتا ہے 40 دن اس کا اثر رہتا، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ دعا قبول ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی کہے کہ مولانا میں حرام تو چھوڑ نہیں سکتا ہوں تو نماز چھوڑ رہا ہوں، وہ قبول ہی نہیں، قبول الگ لفظ ہے، نماز چھوڑنے کی تو اسے بھی اجازت نہیں ہے جو شراب بیچ رہا۔ پھر میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کل کہوں گا، آج نہیں، آج ولادت کے اعتبار سے بات پوری ہو جائے۔ لیکن فاطمہ کی ولادت میں یہ جو اللہ نے انتظام کیا، یہ ایک پیغام، اور اسے کل کے پیغام سے ملائیے۔ جو اہل بیت کا عمل ہے ہمیں اس کی کاپی نہیں کرنا، ان پر 1000 رکعت نماز ہے تو ہم پہ 17 رکعت واجب، 34 سنت۔ ان پہ اگر رات کے اندھیرے والا بھی حجاب ہے تو ہماری عورت دن کی روشنی میں اپنے عام ڈریس کو ہی صحیح کر لے، بال چھپ جائیں، اور یہ ڈریس کی جو سلیو ہے یہ کم از کم کلائی ہے اس سے تھوڑا آگے تک آ جائے، یہی کافی۔ وہی بات یہاں پر کہ ہمارے بچے اور بچیاں زہرا نہیں ہیں، نہ ہو سکتے، تو اتنا اہتمام نہیں، لیکن یہ بتا دیا کہ اولاد جب دنیا میں آتی ہے غذا کا اثر ہوتا ہے، اسے حلال کھلائیے، لیکن اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے پیٹ میں صرف حلال لقمہ لے جائیے، اپنے گھر والوں کو صرف حلال کھلائیے۔ حلال اور پاک دو چیزیں، حلال بھی ہو پاک بھی ہو۔ حلال ہے لیکن پانی نجس ہو گیا، اب نہ اس سے ہاتھ دھو سکتے ہیں نہ اسے پی سکتے ہیں، ہندو نجس، لیکن یہ بات بعد میں آئے گی تو میں نے صرف اشارہ کیا۔ اولاد پیدا کر دینا کمال نہیں ہے، وہ تو جانور بھی پیدا کر دیتے ہیں، کمال یہ ہے کہ انسان اس احتیاط کے ساتھ اپنی اولاد کو دنیا میں لائے جو آگے چل کر محب علی بنے، عزادار حسین بنے، امام زمانہ کا سپاہی بنے۔ یہ 3 چیزیں ہمیں اپنی اولاد میں دیکھنا ہے، جس کے لیے جو بار بار ایک لفظ آیا نا، حلال زادہ، حلال زادہ، اس کے اندر خالی وہ گناہ شامل نہیں ہے، حرام روزی کھانے والا بھی اپنی اولاد کو حرام کی اولاد بنا رہا، لیکن اتنا ڈوز کافی، ڈوز کا لفظ صحیح ہے۔ اور میں آ جاتا ہوں اصل واقعے پر۔ فاطمہ زہرا تو جنت بھی کچھ نہیں ہے، اتنا اہتمام طہارت کا کیا گیا، اور 9 مہینے گزر گئے، 6واں مہینہ آ گیا اسلامی سال کا، 19 تاریخ ہو گئی۔ اس 5 سال میں کفار مکہ کے مظالم مسلمانوں پہ بڑھتے چلے گئے۔ شروع میں وہ کم ظلم کرتے تھے، یہ بھائی یہ ایک وقتی نوجوانوں کا ایک شوشہ ہے، چند دنوں میں ختم ہوگا۔ جیسے جیسے اسلام پھیل رہا ہے ویسے ویسے ٹارچر بڑھ رہا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دن کے وقت بلال کو مکے کی گلیوں میں جلتی ریتی پہ لٹایا جاتا، عمار کو پانی کے اندر اتنی دیر رکھا جاتا، وہ جو باقاعدہ ایک ٹارچر کا طریقہ ہے واٹر بورڈنگ والا، اتنی دیر کہ عمار کا گلا گھٹنے لگتا، خباب کے سینے پہ پتھر رکھ کے توڑا جاتا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا، اتنا ٹارچر، مسلمان گھبرا کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آخر یہ سارے مظالم کب ختم ہوں گے اور اسلام کی برکتیں ہمیں کب ملیں گی؟ پیغمبر نے کہا انتظار کرو، بہت جلد تمہیں خوشخبری ملنے والی۔ آج کل 21 سینچری میں مکے کے بارے میں ایک جملہ سعودی عرب کے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، کیونکہ میں تو بہت عرصے سے جا رہا ہوں تو کچھ وہاں کے مقامی باشندوں سے بھی میرے تعلقات ہیں، اور وہ جملہ یہ مشہور ہے
کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانہ خدا دن کو مسجد ہوتا ہے، رات کو امام باڑہ بن جاتا ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے جب کبھی حج پر تو آپ کے منظر دیکھیے گا کہ رات کا وقت عشاء کے بعد سے لے کے نماز شب تک سارے مومنین خانہ خدا کے صحن میں چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک گروپ یہاں بیٹھا ہے، ایک گروپ وہاں بیٹھا ہے، وہاں بیٹھا، یہ انڈیا والے، وہ پاکستان والے، وہ بحرین والے، وہ سیریا والے، وہ خود سعودی عرب کے لوکل، وہ کویت والے، وہ انگلینڈ والے، وہ کینیڈا والے، وہ ٹورنٹو والے، وہ ہیوسٹن والے، وہ نارتھ امریکہ والے، پورا صحن دن بھر جہاں اتنی سختی ہوتی ہے وہاں رات کے وقت کہیں دعائے توسل ہو رہی ہے، کہیں زیارت عاشورہ ہو رہی ہے، کہیں دعائے کمیل پڑھی جا رہی ہے، کہیں سورہ دہر کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے۔ ایک عجیب منظر، آپ میں سے جو ہو کے آئے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا ہوگا، جو نہیں گئے تو پوری کوشش کرے کہ حتی الامکان اس فریضے کو جلد از جلد ادا کرے اور رات کے وقت یہ منظر دیکھیے۔ لیکن یہ نئی بات نہیں ہے، یہ جملہ میں نے کیوں کہہ دیا؟ مولانا فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، گھڑی دیکھیے 1 گھنٹے سے اوپر آپ کی تقریر ہو چکی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ جملہ کیوں کہا؟ اس وقت بھی یہی ماحول تھا، سارا دن خانہ خدا کا صحن کافروں کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ یہاں ابو جہل صاحب بیٹھے ہیں، وہاں ابو لہب صاحب بیٹھے ہیں، وہاں مسٹر ولید کی سیٹنگ ہے، وہاں مسٹر عتبہ کا آفس ہے، یہ سارے سردار صحن کعبہ میں بیٹھتے، لیکن اندھیرا چھایا، رات ہوئی، الیکٹرکسٹی بھی اس زمانے میں نہیں، اندھیرا ہوا، ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گئے۔ رات بھر خانہ خدا کے صحن میں اندھیرا ہوتا تھا۔ آج تو پھر بھی اتنی لائٹ ہوتی ہے کہ دن کے وقت جو روشنی نہ ہو وہ رات کے وقت آپ کو نظر آئے گی پورے مکے اور مدینے میں سوائے قبر فاطمہ کے۔ اگر اندھیرا ہے نا آج کہیں مکے اور مدینے میں، وہ قبر فاطمہ پر ہے۔ لیکن وہ بہرحال جیسا میں نے کہا کہ آخری 2 تقریریں ہماری مصائب کے ساتھ مجلس ہوں گی، تو واپس آ جاتا ہوں۔ تو اس وقت تو واقعاً رات کو اندھیرا تھا، چنانچہ سارے کافر چلے جاتے تھے، پورا خانہ خدا رات کو خالی رہتا تھا۔ اب مسلمان چپکے چپکے گھروں سے نکل کے آتے، ایک ساتھ نہیں آتے تھے۔ مجمع بنے گا، شور ہوگا، کافروں کی آنکھ کھلے گی، الگ الگ آ رہے ہیں، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے، کوئی اس کونے میں، خانہ خدا کے صحن کی بات کر رہا۔ اور فجر سے کچھ پہلے، بلکہ فجر کے بعد، فجر ہوئی، ڈان نظر آئی، یہ سب ایک ایک کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ اب کافروں کے آنے کا وقت ہوتا، تو ایک طریقہ تھا۔ 19 تاریخ گزر گئی، مسلمان ہر رات کو آتے ہیں، فجر کی نماز حرم میں پڑھ کے جاتے ہیں، مغرب کی نماز رسول کے ساتھ مکے کے باہر پڑھتے ہیں، کیونکہ مغرب کے کچھ دیر بعد تک روشنی ہوتی ہے، کفار مکہ اس وقت تک وہاں ہوتے ہیں۔ اب مسلمان وہاں بیٹھے ہیں، 19 یہ آج کی رات گزر گئی، ابھی تو یہاں 12 بجے ہیں شاید، یا 12 بجنے میں 6 منٹ باقی ہے، وہاں پہ 12 بجے 2 بجے 4 بجے 5 بجے فجر کا وقت آیا، سارے مسلمان تیار ہو گئے، جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھو اور اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، کہیں ولید نہ دیکھ لے، کہیں عتبہ نہ دیکھ لے، کہیں شیبہ نہ دیکھ لے، کہیں ابو جہل نہ دیکھ لے، کوڑے ہوں گے اور ٹارچر ہوگا۔ اب یہ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں، اچانک پورے آسمان پر ایک ایسی روشنی چھائی، ایک ایسا نور آیا، ایک ایسی لائٹ آئی کہ مسلمانوں کو اس روشنی میں تقریباً ساری دنیا نظر آنے لگی۔ اتنا نور، اتنا نور، اتنا نور، وہ صرف مسلمانوں نے دیکھا، کیونکہ کفار مکہ تو ابھی سو رہے تھے، وہ اٹھیں گے اور اس کے بعد تیار ہو کے آئیں گے۔ اب نماز تو پڑھی، لیکن آج پہلی بار ایک دوسرے سے صحن کعبہ میں یہ لوگ ملے۔ یہ کیا ہوا؟ کوئی وال کوئی نہ پھٹا، کوئی ارتھ کوئی آیا، کوئی جو ہے آسمان کا ستارہ ٹوٹا، یہ ہوا کیا؟ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اتنی روشنی اور بڑی اچھی روشنی، بڑی پیاری روشنی، یعنی واقعاً دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی روشنی۔ یہ کیا چیز؟ کہیں ایسا نہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہو، دوسرے نے کہا نہیں میں نے بھی دیکھا، چوتھے نے، سارے مسلمان آج اس کی وجہ سے جمع ہوئے۔ کہا کہ چلو صحن سے نکلو، رسول خدا کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو کہ کیا ماجرا۔ اب یہ سب رسول خدا کی جانب چلے، اور وہاں پہ حالت یہ کہ آدھا گھنٹہ پہلے تک حضرت خدیجہ کے گھر میں رسول تو اب آ چکے ہیں، بلکہ 9 مہینے سے بھی رہ رہے ہیں، لیکن خدیجہ بہت پریشان، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا، عرب کی عورتیں عام ایٹیکیٹ بھی بھول گئیں، جو میرے احسان ہے اس کی بات تو چھوڑو، عورتیں عورتوں کی مدد کیا کرتی، کوئی میرے پاس نہیں آیا، اکیلے میں اس مرحلے سے کیسے گزروں گی کہ ایک بار دروازہ کھولا اور خدیجہ نے دیکھا کہ 4 بڑی خوبصورت عورتیں اپنے ساتھ وہ سارا سامان لے کے آ رہی،
جو بچے کی ولادت کے لیے ہوتا لیکن قریب آئی. اچھا یہ واقعہ کئی بار ریپیٹ ہوگا. اب اس کے بعد جیسے جیسے معصومین کی ولادت ہوگی ایسا ہی واقعہ ریپیٹ ہوگا، لیکن ابھی پہلی بار یہ واقعہ سن لیجیے کہ ایک مرتبہ، اور بعض علماء نے کہا کہ دوسری بار، خانہ خدا میں فاطمہ بنت اسد گئی تھی تب بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ابھی بھی یہ واقعہ پیش آیا. 4 عورتیں آئیں اور ایک مرتبہ کہا کہ اے ہماری سردار خدیجہ، گھبرانا نہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں. کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے بھیجا. اللہ نے بھیجا ہے تو تم کون ہو؟ سب سے آگے والی نے کہا میں حوا ہوں، آدم کی بیوی، تم سب کی ماں. دوسری نے آگے بڑھ کے کہا میں سارا ہوں، ابراہیم خلیل خدا کی بیوی. تیسری نے آگے بڑھ کے کہا میں آسیہ ہوں. یہاں پہ ایک عجیب جملہ کہہ دوں، آج تقریر میں کافی جملے انکمپلیٹ رہ گئے اور پھر بھی تقریر 1 گھنٹے سے اوپر ہو گئی ہے. تو اگر یہ سب میں کمپلیٹ کرتا تو رات ہی کمپلیٹ ہو جاتی، لیکن وہ ایک جملہ کیونکہ اس کا بھی بیان کبھی آئے گا یعنی انہی مجالس میں. تیسری نے کہا میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی. اچھا رسول خدا نے اس دنیا میں 21 شادیاں کی تھی، 11 بیویاں ساتھ رہی تھی، کچھ نے طلاق لے لی تھی، ایسے بھی واقعات. کچھ پیغمبر کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، ایسے بھی واقعات. کچھ نے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے نکاح فسخ کرا دیا. تو 11 بیویاں رہی تھی، لیکن آخرت میں جنت میں رسول خدا کے ساتھ کون بیوی؟ ام سلمہ ضرور ہوں گی، لیکن نام صرف 2 کے. ایک خدیجہ، وہ سمجھ میں آتی ہیں، یہاں بھی حبیب خدا کی بیوی، وہاں. دوسری آسیہ. آسیہ جنت میں رسول خدا کی وہ دوسری بیوی ہیں جن کا نام روایتوں میں آیا، باقی کسی کا نام نہیں آیا. آسیہ پہ حیرت ہوتی ہے، اس دنیا میں دشمن خدا فرعون کی بیوی کیا ایسی نیکی کر لی کہ آخرت میں حبیب خدا کی بیوی بنے گی. خدیجہ تو یہاں بھی رسول کی بیوی ہے، وہاں بھی رسول کی بیوی ہے. پروموشن تو آسیہ کا دیکھیے کہ یہاں دشمن خدا، اللہ ہر گناہ معاف کرتا، شرک کبھی معاف نہیں کرتا. فرعون اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے، اس کی بیوی، اسے ترقی کہتے ہیں کہ یہاں اس کی بیوی، وہاں جنت میں حبیب خدا کی بیوی. تو کوئی وجہ ضرور ہوگی، اور وہ بہت اہم پیغام ہے ہماری لیڈیز کے لیے. لیکن خیر، آج کی حد تک تو خواتین کی باتیں جب اس ممبر تک آ رہی ہیں تو آپ کو ڈبل مزہ آ رہا ہوگا، آدھی باتیں ادھر سے، آدھی باتیں شیڈ کے پیچھے سے. لیکن بس میرے آخری جملے، اور وہ یہ کہ تیسری آسیہ، میں آسیہ ہوں یعنی جنت میں خدیجہ کی ساتھی. اور چوتھی نے کہا میں مریم بنت عمران، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے. اور یہ سامان جو لے کے آئے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی دنیا کی نہیں ہے. جب ولادت سے پہلے غذا میں سب جنت کی چیزیں آئی تھی، آج بھی سارے جنت کی چیزیں آئی ہیں. یہ تولیہ بھی جنت کا ہے، یہ کپڑا جس میں بچے کو لپیٹتے ہیں یہ بھی جنت کا ہے، یہ پانی بھی جنت کا ہے. اور یہ خواتین اس اہتمام میں لگی، اور ادھر اللہ کے رسول ان عورتوں کو آتا دیکھا اس موقع پہ. بہرحال امریکہ کا تو شاید قانون ہے کہ شوہر کو بیوی کے سرانے رہنا پڑتا ہے ڈیلیوری کے موقع پر، لیکن اللہ کے رسول جو اسلام میں ایک شرم و حیا ہے، باہر چلے گئے تھے، دروازے پہ کھڑے تھے کہ ایک بار پیغمبر نے دیکھا خانہ کعبہ کی طرف سے وہ سارے مسلمان ایک ساتھ آ رہے ہیں، جو کبھی 2 ایک ساتھ نہیں چلا کرتے تھے کہ کفار دیکھ نہ لے. یہ سارے کے سارے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ابھی رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اس لیے وہ آئے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے. پیغمبر نے کہا تمہیں کیا ہوا کہ ادھر آ رہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا کہ رات کے اس وقت میں دروازہ کھول کے باہر کھڑے ہوئے؟ پیغمبر نے کہا پہلے تم بتاؤ. کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک ایسی روشنی دیکھی کہ پورا خانہ خدا کا صحن جگمگا اٹھا، پورا خانہ خدا جگمگا اٹھا، پورا مکہ جگمگا اٹھا، ساری پہاڑیاں جگمگا اٹھی، بلکہ ساری دنیا جہاں جہاں تک ہماری آنکھ جا رہی تھی وہ سب جگمگا اٹھے. اور ایسی صاف روشنی تھی کہ مکے میں بیٹھ کے ہم ملک شام یا سیریا کو دیکھ رہے تھے. یہ کیا تھا؟ ہمیں ڈر پیدا ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک دم ایسی روشنی ہوئی جیسے کوئی ایٹم بم کا ایکسپلوژن ہو، ڈر پیدا نہیں ہوا، ایک سکون ملا، ایک ٹھنڈک ملی، دل کو ایک خوشی حاصل ہو. یہ کیا تھا؟ پیغمبر مسکرائے، کہا کہ تمہارے سوال کا جواب، پہلے والے سوال کا جواب یہ روشنی. تم مجھ سے پوچھا کرتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ہمارے مسئلے کب ختم ہوں گے، ہمارے پرابلم کب سالو ہوں گے، آخر یہ ٹارچر کب ختم ہوگا. اللہ
جو وعدہ ہے اللہ کا کہ اسلام قبول کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دنیا اور آخرت کی خیر ملے گی، وہ کب ملے گی؟ آج تمہارے اس وعدے کا جواب آ گیا۔ جو تم نے جو روشنی دیکھی، ابھی ابھی اللہ نے بطن خدیجہ سے مجھے وہ بیٹی عطا کی ہے کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوئی وہ فوراً سجدے میں گئی۔ معصومہ کا پہلا عمل سجدہ۔ کم از کم کل فجر کی نماز کسی کی قضا نہیں ہونی چاہیے، شہزادی کی ولادت کی رات ہے۔ مولانا آپ اتنی لمبی مجلس پڑھیں گے تو نمازیں تو قضا ہوں گی ہی، یہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ شہزادی کا پہلا عمل جو دنیا میں ہے، پہلا عمل شہزادی معبود کے سجدے میں گری ہیں۔ ایک بار سجدہ کر رہی ہیں اور رسول کہہ رہے ادھر فاطمہ سجدے میں گئی، فاطمہ کی پیشانی سے ایسا نور چمکا کہ ساری دنیا اس نور سے جگمگا اٹھی، اور پھر پیغمبر نے کہا کہ اسی لیے اس کا ایک نام زہرا ہے۔ زہرا کے معنی کیا ہے؟ لیڈی آف لائٹ۔ شہزادی کا لقب جو ہے نا لیڈی آف لائٹ، یہ زہرا کا ترجمہ ہے۔ وہ نور جو شہزادی کی پیشانی سے آج فجر کے وقت اس وقت نمودار ہوا جب شہزادی شکر کے سجدے میں گئی ہوئی ہیں، پیغمبر نے کہا اور یہی تمہارے پرانے سوال کا جواب ہے۔ اب میری فاطمہ دنیا میں آ گئی ہے، اب دنیا کی بھی ساری برکتیں اللہ تمہیں دے گا، اب آخرت کی بھی ساری نعمتیں اللہ دے گا۔ لوگوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ مگر ان کا نام کیا ہے؟ زہرا تو پیغمبر نے کہا کہ ایک نور فاطمہ، لیڈی آف لائٹ، مگر کون سی لائٹ؟ جو سجدے کے عالم میں شہزادی کی پیشانی سے نکلی ہے۔ جب کبھی آپ فاطمہ کے ساتھ زہرا استعمال کریں، زہرا میسج ہے کہ فاطمہ والا ہر گناہ کر سکتا ہے، کبھی سجدہ اور نماز قضا نہیں کر سکتا۔ لیکن یا رسول اللہ نام کیا؟ محدثہ کل آپ نے سنا، زہرا بھی آپ نے سنا، پیغمبر نے کہا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہے کاٹ دینے والی، الگ کر دینے والی، جدا کر دینے والی، دو چیزوں کو سیپریٹ کرنے والی۔ کہا کہ اس کا نام فاطمہ رکھا ہے کیونکہ اللہ نے تمام شر، تمام برائیوں، بلکہ جو لفظ آیا تفسیر میں آیا ہر رجس کو فاطمہ سے الگ کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے شیعوں کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ فاطمہ ہمارے شیعوں کو جہنم کی آگ سے سیپریٹ کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہیں، جہنم کی آگ سے دور کرنے کے لیے، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا۔ تو جس وقت مسلمانوں نے یہ سنا ایک دوسرے کے گلے لگے، کہا کہ مبارک ہو، مجدہ ہو، اللہ نے وہ نعمت ہمارے رسول کو عطا کی ہے جس کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی بن گئی، ہماری آخرت بھی بن گئی۔ تو آج فجر کے وقت فاطمہ کی پیشانی سے پھیلنے والے نور نے زہرا لقب بنایا اور فاطمہ نے شیعوں کو نجات دلائی، تو نام فاطمہ بنا۔ لیکن بس یہ لیکن جو ہے یہ ختم ہو گئی بات۔ لیکن فاطمہ کی ولادت سب سے بڑی خوشی، اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں۔ لیکن بہرحال ہماری اس خوشی میں اضافہ ہو جاتا جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ فاطمہ جو دنیا میں آئی تو ہمارے لیے ایک اور خوشخبری لے کے آئی، جہنم سے نجات دلائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ 70 سال ہم فاطمہ کو دروازہ جنت پہ کھڑا کر دیں، وہ بات ہو چکی ہے۔ لیکن یہ خوشی بڑھ جاتی ہے جب ہم ایک چیز سوچتے ہیں، حدیث ایک قصہ دیکھیے، فاطمہ کی برکتوں میں سے ایک برکت حدیث قصہ بھی، جہاں یہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ملائکہ اس محفل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے، وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، گناہ ہم نے کیے، ہمارے لیے استغفار ملائکہ کر رہے۔ جو بھی مصیبت زدہ اور پریشان ہے، حال ہے، ہر ایک کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ، خالی ذکر فاطمہ جہاں پہ ہو رہا، جس کی جو حاجت ہے اللہ اس حاجت کو پورا کرتا۔ یہ ذکر فاطمہ خالی، ابھی فاطمہ خود اس محفل میں نبی آئی ہو، خالی ذکر فاطمہ، اتنی بڑی اللہ نے برکت دی ہے۔ مگر اسی حدیث قصہ میں ایک لفظ ایسا آتا، مولانا محترم بھی موجود ہیں یہاں پر، جس کے لیے ذرا سا عربی زبان کا ایک اصول بتاؤں گا، رات کے 12:05 پر اس مجمع کو جو اردو بھی نہیں سمجھتا ہے عربی میں سکھاؤں، لیکن بہت ہی مختصر، آپ کا 2 منٹ کا ٹائم چاہیے۔ یہ ذکر فاطمہ، حدیث قصہ ذکر فاطمہ ہے۔ اگر میرا جملہ برا نہ ہو تو یہ کہہ دوں، یہ ذکر رسول نہیں ہے، یہ ذکر علی نہیں ہے، یہ ذکر فاطمہ ہے، کیونکہ
اگر رسول کا ذکر بھی ہوا تو فاطمہ کی وجہ سے ہوا، علی کا ذکر بھی ہوا تو فاطمہ کی وجہ سے ہوا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا فاطمہ، تو اصل میں تو یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، وہ ان کی اولاد ہے۔ لیکن ایک عجیب بات، مگر ایک عجیب بات، یعنی عجیب بات کا مطلب ہماری خوشی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ آج کی رات بہت اہم رات ہے، ورکنگ ڈے ہے، بچوں کے امتحان ہے، تو پوری کمیونٹی نہیں آئی، ورنہ آج کا دن تو وہ دن کہ آج تو کمیونٹی کے ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے کو اس خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ حسنین کی مادر گرامی کی یہ ولادت کا موقع، لیکن شاید جو 2 چیزیں میں نے بتائیں اس کے علاوہ تیسری چیز بھی ہو جو لوگوں کو روک رہی۔ میں نے کہا آج کل بچوں کے ایگزام ہے، کل ورکنگ ڈے، شاید تیسری چیز بھی ہو کہ بھائی جب آپ جیسا پڑھنے والا ہو جو ولادت کے دن بھی جہنم اور عذاب اور فاطمہ اور یہ سب پڑھے گا تو کون آئے گا گھر سے نکل کے؟ لیکن بہرحال مکمل خوشی اس جملے کا نام، ہم فاطمہ تو وابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اب یہ بنوہا میں پوری خوشی ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ذات سیدہ کا دنیا میں آنا، مگر یہ خوشی میں ذرا اضافہ ہو جاتا ہے، 4 چاند لگتے جب ہم اس لفظ پہ غور کرتے۔ عربی زبان کے اندر، اب میں ذرا آپ کو عربی کی گنتی سکھاؤں، ابن کے معنی ہے 1 بیٹا، ابنا کے معنی ہے 2 بیٹے، بنو کے معنی ہے 2 سے زیادہ بیٹے، بنون جمع کا صیغہ ہے 2 سے زیادہ۔ یہ آیہ تطہیر چادر زہرا کی وجہ سے نازل ہوئی، فاطمہ کے بابا ہیں سمجھ میں آ گئے، شوہر ہیں سمجھ میں آ گیا، پھر 2 بیٹے ہیں حسن و حسین، ہونا چاہیے ابوہا و بالوہا و ابناہا، 2 کے لیے عربی میں ابنا آتا ہے، ابنانے، ابناہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، شوہر ہیں، 2 بیٹے، 2 ہیں نا، لیکن لفظ 2 نہیں آئے، لفظ آیا بنوہا، 2 سے زیادہ بیٹے ہیں۔ کیا اللہ سے کوئی گنتی ہو گئی کیلکولیشن میں؟ حج میں اکثر ایسا ہوتا، حج میں زیارت میں بھی، بھئی ہمارا گروپ گیا ایک بس کے اندر 45 آدمی ہیں، فلاں جگہ میدان احد میں اترے زیارت کے لیے۔ ہم ہمیشہ ایک والنٹیئر کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ جب لوگ آ جائیں تو بس موو نہیں کرے گی، پہلے کاؤنٹنگ کرے۔ کاؤنٹنگ کی، انہوں نے کہا مولانا 44 ہے، آئے 45 تھے، 44 ایک کہاں چلا گیا، ڈھونڈو، ادھر ادھر، 2 گھنٹے گزر گئے، پتا چلا کہ وہ خود صاحب جو گنتی کر رہے تھے اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو یہ اکثر ہوتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ بھی ایسا کوئی پرابلم ہو گیا کہ وہاں 2 ہیں نظر آ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ابناہا نہیں کہا، 2 نہیں کہا، بنوہا 2 سے زیادہ کہا؟ خدا بندہ یہ کیا ماجرا، یہ غلطی تجھ سے کیسے ہو گئی؟ کہا غلطی نہیں ہوئی ہے، یہی تو سب سے کائنات کی سب سے بڑی صحیح حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس اعلان کے بعد میں آیہ تطہیر نازل کرنے والا ہوں، ان سب کی طہارت کا اعلان کرنے والا ہوں۔ اگر میں کہتا فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں تو طہارت 2 بیٹوں کی ہوتی، حسن اور حسین کی، مجھے طہارت کرنا ہے پوری نسل فاطمہ کی، تو میں نے خالی 2 بیٹے نہیں کہا فاطمہ کے سارے بیٹے ہیں، یعنی آیہ تطہیر ہو یا ولادت سیدہ حسن حسین کے ساتھ فاطمہ کا دنیا میں آنا، سجاد کو بھی لے کے آ رہا ہے، باقر کو بھی لے کے آ رہا ہے، صادق کو بھی لے کے آ رہا ہے، کاظم کو بھی لے کے آ رہا ہے، علی رضا بھی آج دنیا میں آ رہے ہیں، محمد تقی بھی آ رہے، علی النقی بھی آ رہے، حسن عسکری بھی آ رہے، اور سب سے بڑھ کر امام زمانہ بھی آج فاطمہ کی وجہ سے اس دنیا میں آیا۔ اکیلی خوشی نہیں ہے، آج یہ سارے معصومین کے نور فاطمہ کی وجہ سے دنیا میں آئے۔ فاطمہ سب کی ماں ہے، فاطمہ نہ ہوتی تو ان میں سے کوئی نہ آتا، سب سے بڑھ کر فاطمہ کا وارث اور فاطمہ کے مصائب کا انتقام لینے والا بھی اس دنیا میں آیا۔ تو خداوندہ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، اے خدا تجھے آج کی اس ولادت کی رات کی خوشیوں کا واسطہ، بحق فاطمہ جو آج کی رات دنیا میں آئی، فاطمہ کے بابا کا واسطہ،
فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، فاطمہ کی ان تمام اولادوں کا واسطہ جو فاطمہ کے ساتھ اس دنیا میں آئے، جتنے مومنین اور مومنات آج کی محفل خوشحالی کی محفل میں جمع ہیں، انہیں ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے گھروں کی، ان کی روزی کے ذرائع کی، ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں آج بھی مظلوم شیعان حیدر کرار، آج بھی مظلوم محبان حسین، آج بھی جانثار فاطمہ الزہرا مودت اہل بیت کی وجہ سے ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، پاکستان، بحرین، سیریا، سعودی عرب، عراق اور جہاں جہاں خداوندہ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ خداوندہ جو لوگ اس محفل کے اندر پریشان حال بیٹھے، کوئی پریشانی ہو، ان کی اس پریشانی کو دور فرما، خاص طور پہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جن کے روزگار میں کوئی پریشانی ہے تجھے فاطمہ زہرا کے گھر کے فاقوں کا واسطہ، فاطمہ کے چاہنے والوں کے رزق حلال میں کشادگی عطا فرما۔ خداوندہ جس دین کے لیے فاطمہ نے اپنی یہ ساری اولادیں قربان کر دی، ابھی جن کا میں نے نام لیا، یہ سب قربان کر دی فاطمہ نے، ہمیں خود اس دین پہ عمل کرنے اور اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اور خداوندہ اس خوشی کا واسطہ، اس خوشی کو مکمل کرنے کے لیے وہ نور جو فاطمہ کی پیشانی سے جگمگایا، وہ نور اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، اس کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا کر، اور اگلا جشن ولادت ہم اس طرح منائیں کہ ہمارا امام ہمارے سامنے ہمارے درمیان بیٹھا اور ہم اس کی دادی کا تذکرہ کر رہے ہوں، یعنی ہمیں غیبت امام میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک عادت میری نہیں ہے، لیکن آج میں خصوصیت سے درخواست کروں گا کہ جتنا آپ کے لیے ممکن ہو بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ امیر المومنین، السلام علیکہ فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ ایھا الحسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک وابیک، السلام علیکہ وعلی امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ مولا ابو الفضل عباس یا قمر بنی ہاشم یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ بنت رسول اللہ، السلام علیکہ بنت نبی اللہ، السلام علیکہ بنت امیر المومنین، السلام علیکہ بنت فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ اختہ حسن مجتبی، السلام علیکہ اختہ حسین شہید کربلا، السلام علیکہ یا زینب کبریٰ، السلام علیہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ سیدی مولائی علی بن الحسین، السلام علیکہ سیدی مولائی محمد بن علی، السلام علیکہ سیدی مولائی جعفر بن محمد، السلام علیکہ سیدی مولائی موسیٰ بن جعفر، السلام علیکہ سیدی مولائی علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمش الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا المدفون بعرض طوس، السلام علیکہ مغیثۃ الشتاء والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ معصوم قوم، السلام علیکہ بنت موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ سیدی مولائی محمد بن علی، السلام علیکہ سیدی مولائی علی بن محمد، السلام علیکہ سیدی مولائی حسن بن علی، السلام علیکہ یا صاحب اسو الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکہ خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ شرق القرآن، السلام علیکہ امام انس والجان، السلام علیکہ امام زمانہ ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک۔ اللہم صل